بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس آیہ کریمہ کے ارشاد رب العزت کی روشنی میں انسان کی عملی زندگی کے حوالے سے جو ذمہ داری ہیں اس پر چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بر صغیر کا جو مسلمان معاشرہ ہے اس میں شیعہ حضرات بھی شامل ہیں اور سنی بھی۔ ہمارا جو وین ہے دین کے بارے میں، چونکہ خرابی یہاں سے شروع ہوئی کہ ہم نے دین کو دین میں داخل ہونے کے لیے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو امیر المومنین نے ہمیں بتایا تھا۔ امیر المومنین نے ہمیں راستہ تعلیم فرمایا تھا کہ اول الدین معرفت ہو، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو۔ میں جن حضرات کے ریش سفید ہے ان سے بالخصوص بات کروں گا۔ یہ آج اتنی بڑی تباہی جو آئی ہے، یہ بنیادی طور پر اس وقت امیجیٹلی جو ذمہ دار افراد ہیں یہ لوگ ہیں جو میری ہم سن ہے 60 سال۔ ہم نے نہ خود دین کو سمجھا اور نہ ہی آنے والی نسل کو جو اس وقت 35-40 سال کی رینج میں ان کو صحیح طور پہ منتقل کیا۔ اب وہ چونکہ خود ہی کچھ نہیں جانتے، انہیں خود ہی کچھ نہیں پتا کہ اللہ کا دین ہے کیا چیز ہے، تو انہوں نے آگے یہ جو 1 سے لے کے 15 سال تک کے بچے ان کو کیا بتانا، انہیں پتہ کسی چیز کا نہیں۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو مغربی تہذیب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اغوا کر کے لے جا چکی ہے۔ یہ نہیں کہ ہو جائے گا، ہو چکا سب کچھ۔ یہ ہوا کیوں ہے؟ ہم نے اپنے چھٹے امام کے فرمان پہ عمل ہی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہوشیار رہو، یہ آنے والی جو نسلیں تمہارے پاس آ رہی ہیں قبل اس کے کہ دشمن آئے اور ان کو اغوا کر کے لے جائے، اغوائے فکری، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انہیں آشنا کرو۔ قلوب جو ہیں وہ ایک زمین کی مانند ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر پاک و پاکیزہ بیج اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نہیں ڈالیں گے تو قلوب خالی نہیں چھوڑے جا سکتے۔ وہ اخیار آئیں گے اور آ کے اس میں دنیا کی محبت کا بیج اتار دیں گے، اور یہ اس وقت ہو چکا ہے۔ اور یہ کوئی ہندوستان ادھر بارڈر سے ادھر کے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آج یہ راول پنڈی میں جو کچھ تباہی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار یہاں کے مکین ہیں، اور سب سے پہلے صرف علماء کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، وہ لوگ جن کی ریش سفید ہے 60 ایئرز اینڈ ابو والے، they are the main responsible people۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس میں وہ جو افراد ہیں جو علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ زیادہ بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن کیا میں یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا؟ نہیں، میں نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں اس چیز کے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، توبہ کرنے میں انسان کبھی تاخیر میں نہیں ہوتا۔ 60 سال ہوں، 70 سال، زندگی کی آخری سانس آ چکے ہوں، توبہ کر لینی چاہیے۔ میری درخواست ہے، یہ پرابلم اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم غلط راستے سے دین میں داخل ہوئے، جو ہمارے امام نے نصیحت کی تھی اس راستے سے دین میں نہیں آئے۔ اول الدین معرفت، سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اور پھر حجت زمان کی معرفت۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ زللت عن دینی، پھر گمراہی شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس معرفت ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اب آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ دیکھیے، معرفت اور پریکٹیکل بیہیویئر کا آپس میں ایک رابطہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، میں بھی اپنا انالیسس کروں، آپ بھی کریں ذرا۔ جب معرفت آتی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور حجت زمان کی، تو ایک لازمہ ہے، معرفت کا ایک چیز لازمہ ہے۔ جیسے اس وقت یہ چراغ جل رہا ہے، روشنی نہیں دکھائی دے رہی لیکن اس کے اثرات سے پتہ لگ رہا ہے اجالا ہے، پتہ لگ رہا ہے روشنی یہاں پہ ہے، روشنی نہیں دکھائی دے رہی۔ معرفت بھی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، دکھائی دینے والی چیز پریکٹیکل بیہیویئر ہے میرا۔ اللہ، اس کے رسول اور حجت زمان کی معرفت کا ایک لازمہ ہوتا ہے، جیسے روشنی کا لازمہ اجالا، اس کا لازمہ اللہ، رسول اور امام کی فرما برداری ہے، انکنڈیشنل۔
یہ جو روش ہے کہ نومن و بباس و نکفر و بباس، بعض چیزیں پسند آتی ہیں وہ لے لی اور وہ جو طبیعت پہ گراں گزری انہیں چھوڑ دیا، یہ معرفت نہیں ہوتی، یہ آباء و اجداد کا دین ہوتا ہے۔ معرفت جو ہے اس میں انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اور ایک زندگی کا ہر ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہیں کہ پروردگارہ 99.9% میں تیری بات تسلیم کروں گا، 0.1% جو ہے یہ میں اپنی مرضی کروں گا، کہتا ہے گٹ نکل جاؤ یہاں سے۔ ابلیس نے یہی کہا تھا نا، ایک سجدے کی جو آدم کو اس کی اجازت دے دے بس مجھے، پھر تیری ایسی عبادت کر کے دکھاؤں گا اولین و آخرین میں سے کسی نے کی ہو۔ کہا کہ نہیں، نکل جاؤ یہاں، فخرج، نکل جاؤ، انک رجیم، تو مردود ہے میری بارگاہ سے۔ آج بھی جب بھی کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ فارمولہ پیش کرتا ہے، پروردگارہ میں مجلس بھی کروں گا، میں ماتم بھی کروں گا، میں نظر بھی کروں گا، میں نیاز بھی کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، یہ نماز مجھ سے باقی 4 پڑھتا ہے، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا، یہ آواز آتی فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، انک رجیم، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہوا یہاں سے، تو میری بارگاہ سے رد کر دیا گیا۔ اللہ کے یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل نہیں کی ہوئی ہے، یہ بڑے سسٹمیٹک قسم کے فارمولاز ہیں اصل میں۔ یہ سورہ عصر کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں روحانی کیمسٹری کے فارمولاز ہیں سارے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ فارمولے ہیں سارے کے سارے۔ تو اس لیے اس چیز کو، یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے نا آباء و اجداد کا دین جو ہے، اس میں ہم نے چند ایک ریچولز پکڑے ہوئے، اور ان ریچولز کو لے کے ہم سمجھتے ہیں ہم دیندار لوگ ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ نمازیں بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہیں مجلس ماتم بڑے شوق سے کرتے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو روش ہے یہ دین نہیں ہے، یہ میری مرضی کا بنایا ہوا دین ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ حکم جو ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی، وہ تمام لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، میری بات غور سے سنیں، اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر اس حکم پہ عمل نہیں کرتے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی نظر میں ان کے بقیہ اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو لوگ اللہ کے اس حکم پہ عمل، پھر یہ وہی روش ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، جو چیز پسند آتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو طبیعت پہ گراں گزرتے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب حضرت اس شیطان کے اس قول کا تجزیہ کر رہے تھے، اس نے کہا، امام نے فرمایا، اس نے کہا کہ پروردگارہ ایک سجدے کی اجازت دے دے تو صرف مجھے تیرے حکم میں سے، باقی میں ایسے تیرے سجدہ کر کے دکھاؤں، ایسی نمازیں پڑھوں۔ تو امام نے اس پہ تبصرہ کیا، فرمایا کہ اس نے 6000 یا 7000 سال نمازیں پڑھیں، اور وہ نمازیں سالہائے ارضی نہیں، سالہائے آسمانی، لیکن ایک چیز کے بارے میں کہا کہ یہ نہیں کرتا میں، کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ میسج اصل میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو داستان بیان کر رہا ہے، وہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ دیکھو، تم نے اگر میرے حکم، میرے دین کے احکامات میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں اگر یہ کہا مجھے کہ پروردگارہ باقی سب تو قبول ہے، یہ نہیں کرنا میں نے، تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا میں، تمہیں بھی یہی پیغام، فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو اس لیے تعاونوا علی البر والتقوی، یہ آباء و اجداد کا دین ہے۔ بر صغیر کا جو مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیزیں کوئی ایڈیشنل ایلیمنٹس ہیں، سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں، اگر کر لیں گے تو اچھی بات۔ نہ میرے عزیزان، اگر میرے پڑوس میں میرا پڑوسی ولو غیر مسلم ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، اگر وہ رات کو بھوکا سو رہا ہے اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں، میرا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کون بے وقوف کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اس واسطے کہ میں نے اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہاں کافی عرصہ پہلے یہ قصہ نقل کیا تھا، ہمارے عالم دین گزرے سید مہدی بہرالعلوم، انہوں نے ایک روز اپنے ایک شاگرد کو بلوایا، بہت بڑے عارف انسان تھے، کھانا تیار رکھا ہوا تھا، کہا بیٹا یہ لے جاؤ، تمہارے ہمسائے میں فلاں آدمی ہے، دیوار سے دیوار تیری ملی ہوئی اس کے ساتھ،
تو اس کے گھر میں 2 دن سے کھانا نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ کھانا اس کو دو۔ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ جو شاگرد تھا، اس نے استاد سے عذر خواہی کہ اس نے کہا حضرت میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے علم نہیں تھا۔ تو سید مہدی بحر العلوم نے ایک جملہ کہا بیٹا تجھے علم نہیں تھا اسی لیے تو میں نے تجھے بلا لیا، اگر تجھے علم ہوتا کہ وہ بھوکا ہے تو تیرا اسلام سے پھر کیا تعلق ہے؟ تجھے کون بے وقوف مسلمان کہتا پھر؟ تعاونوا علی البر والتقوی، سمجھیں اس چیز کو۔ آج کی دور حاضر کی جو الہی تحریک یا حسینی تحریک جس کا میر کارواں سید علی خامنائی ہے، اس میں اصل میں اس وقت آگے مرحلے میں ڈونلڈ ٹرمپ رکاوٹ نہیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ رکاوٹ نہیں ہے، اسرائیل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پھونک ماریں گے یہ اڑ جائیں گے سارے کے سارے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، لوگ جو ہیں وہ شیطان ڈراتا ہے، کہتا ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے، یہ مار دیں گے، یہ تباہ کر دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس راہ حسینی ہے، راہ حسینی کے اندر دنیاوی کامیابی کا کانسیپٹ ہی، اگر دنیا میں کامیاب، اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے وہ کامیابی مل گئی ہم کامیاب، نہیں اس راستے میں موت آ گئی ہم پھر کامیاب۔ ہمارے پاس ناکامی کا کانسیپٹ ہی نہیں کسن، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رکاوٹ کیا پھر کہ قریباً 20-22 کروڑ شیعہ ہوئے زمین پہ، لیکن ان میں سے 10% بھی جو ہیں اس تحریک کے ساتھ مربوط نہیں ہیں۔ 10% کتنے ہوئے؟ 20 کروڑ میں سے 2 کروڑ، 2 کروڑ افراد بھی اس تحریک کے ساتھ مربوط نہیں ہیں۔ اگر یہ ہوتے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی، یعنی 2 کروڑ وہ چاہیے جان مال عزت وقت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ یہ لوگ آ جائیں، آج دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس حسینی تحریک کو روک سکتی آگے بڑھنے سے۔ رکاوٹ کہیں باہر نہیں کھڑی، رکاوٹ اندر کھڑی ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ العزیز میں پاکستان کی سرزمین میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان میں حکومت پاکستان کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ بعض مقامات پر آپ کی مددگار ہے۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر 4 کروڑ شیعہ ہیں، 10% کتنے بنتے ہیں؟ 40 لاکھ۔ 40 لاکھ وہ افراد ایک امیر کے پیچھے آ جائیں، جان مال عزت وقت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی سرزمین پر آپ کو حکومت کرنے سے نہیں روک سکتی، کچھ کر لے چاہے کوئی طاقت دنیا کی اس میں آپ کو نہیں روک سکتی۔ رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ ہمارے پاس وہ 10% افراد نہیں ہیں، باتیں کرنے والے، علم لگانے والے، نعرے لگانے والے، جسے اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ میں دھوکہ کھا جاؤں گا، یہ جو نعرے لگاتے ہیں میں اس سے دھوکہ کھا جاؤں گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور یہ میرے اولیاء کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان باتوں کے ذریعے سے، اس لاف و گزا۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ نادان لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے الہی نظام کا، یہ خود اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ایک امیر کے پیچھے آ جائیں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے، جیسا میں نے بیرون میں عرض کیا، ہمارا مسئلہ جو ہے باہمی انتشار ہے، یعنی 5-6 گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہمارا مسئلہ باہر کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے 10% افراد کہے نا، آپ اگر دیکھیں پیچھے تاریخ کو تو جنگ بدر جو تھی وہ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے جا کے، کوئی باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس وقت فتح یعنی جنگ بدر کی فتح کی خبر مدینہ آئی تو مدینہ کے یہودی، مدینہ کے منافقین ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ جب مکہ خبر پہنچی تو مکہ کے جو باقی ماندہ افراد تھے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ ہو چکا ہوگا۔ یہ الہی تدبیر ہوا کرتی ہے، یہ امور جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل میں جب انسان جو ہے وہ ظواہرات کو دیکھتا ہے
تو ان الشیطان یعدکم الفقر، وہ انسان شیطان ڈراتا ہے انسان کو. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے بھائی، اور وہ تو ایٹم بم ہے، وہ تو مار دیں گے. کوئی بات نہیں، مار دیں گے تو مار دیں. اپنے اندر وہ ایمان کی حرارت پیدا کریں. امام خمینی کو ڈونلڈ ریگن نے رونالڈ ریگن نے پیغام بھیجا. اس نے کہا ہمارے پاس ایٹم بم ہیں، ہم ایران کی سرزمین پر ایٹم بموں کا می برسا دیں گے. تو امام خمینی کو پیغام پہنچایا گیا. انہوں نے جواب میں کہا میرا پیغام دو سے، اس کو کہو کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہیں، آپ اگر چاہیں تو آپ ایران کی سرزمین پر ایٹم بم مار سکتے ہیں، یہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات اسے کہو یاد رکھے کہ ایران کی سرزمین پر جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا مسلمان، وہ ایران پہ آ کے حکومت نہیں کر سکتے. جب ہم سب ختم ہو جائیں گے وہ آ کے خاک ایران پہ تو حکومت کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتے وہ آ کے. یہ نہیں ممکن ہو سکتا. اس واسطے ہمارے پاس ناکامی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان راہ حسین علیہ السلام کو صحیح طور پہ سمجھ جائے اور اس پہ چل پڑے، نہ دنیا میں ناکامی نہ آخرت میں ناکامی کا کانسیپٹ اس راستے میں کوئی نہیں ہے. اسی واسطے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.